آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا. حارث رؤف کا انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا. پہلی بات انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. نقوی صاحب آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی, اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ عماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی, ان ٹرمز آف اویلیبلٹی, جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے, لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس. دیکھیں اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہاب دیکھ رہے تھے اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی, کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا. حارث رؤف کا انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا, لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ, اور ان کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہو. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا, بیکاز ہمارے اسٹار پلیئر ہیں, اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے, عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ اپنی واپس لی. محمد عامر کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو کوشش کر رہا ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو دوبارہ T20 ورلڈ کپ کے لیے موقع ملنا چاہیے, کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ کریں گے, مگر میرے خیال ابھی ان کو ٹائم دے دیں, یہ فیصلہ کریں گے. سہیل عمران جیو ٹی وی سے ہوں. میں سر پوچھنا یہ تھا, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے جس طرح ڈیولپمنٹ کے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اپ گریڈیشن ہوگی, یا اس کے بعد آپ نے ایک بلڈنگ بھی خریدنے کا پروجیکٹ بنایا ہے, کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو خزانہ ہے وہ اس دور میں شاید خالی ہونے جا رہا ہے, سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا. اور دوسرا 2 اہم شعبے آپ کے پاس ہیں, تو آپ کس طرح ان دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ پہلی بات انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں, جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے, پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اتنے میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات جو ہے آپ نے کی ہے وہ پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ بہتری ملے گی. السلام علیکم سر, قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگس پلیئر کھیلے گا, 2 لیگس کھیلے گا, اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو, این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے, کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو, جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے, کوئی سفارش نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا ہے, یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو, ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی, آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکیں جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں, شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں, کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا؟ پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے,
لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے, پیراشوٹرز نہ آئیں. پیراشوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس کا کوئی حل نکالیے. آپ کا کویشچن اس میں یہ ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ پیراشوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ پیسہ لگنے کی, پیسہ بالکل لگنا ہے, اور پیسہ 100% کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بہتری کے اوپر لگنا ہے. اور جہاں تک رہی بات, میں بالکل ایک چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں پی سی بی کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتری ہو سکے یہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا, مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے. یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے ہیں جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں. جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں اگلے سال 2 سال میں, اور بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو 5 سال بعد اثر ہوگا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو 90s کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی. ابھی جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے, انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے. میں ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج ہو جائے, لیکن پھر یہی کہوں گا کہ محنت ہماری پوری ہوگی, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا سوال آپ سے یہ ہے, بلکہ جو سلیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے بھی, کچھ جیسے شان مسعود ہیں, کچھ پلیئرز نے پی ایس ایل میں پرفارم اس طرح نہیں کیا جس طرح ان کی کلاس تھی. آیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا نیکسٹ جو سلیکشن پر ٹیم کی سلیکشن ہوگی؟ جو پی ایس ایل کے اچھے پرفارمنس تھے ان سب کو 26-27 لوگوں کی اسکواڈ بنائی ہے جو جا رہے ہیں. اب اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیم کو, وہ اب ان کے پاس اختیار ہے. لیکن جو وہاں پہ کیمپ میں کیسے کرتے ہیں, باقی انہوں نے جو بھی کرائٹیریا بنانا ہے وہ ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن آپ کو بہتر ٹیم دیں گے یہ لوگ. سید ظفر عباس فرنٹ لائن سے سر نیوزی لینڈ آ رہی ہے اور ورلڈ کپ آ گیا T20 کا, اور اس کے لیے جو ہم سلیکٹرز بیٹھے ہیں میرٹ کو کتنی امپورٹنس دی جائے گی, اور کیا ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہماری اپنی ٹیم پر کانفیڈنس ہوگا کہ یہ جیتے گی؟ بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ, مجھے ان پہ بھی ٹرسٹ ہے. اور میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں کہ یہ ہمارا پہلا پیکٹ ہے کہ کوئی لابی, کوئی کسی کی سننی نہیں ہے. جو یہ اپنے ایمان سے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ وہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ یہ سارے کے سارے وہی کریں گے. روز ٹی وی سے سر. اچھا سر, پی ایس ایل کا جب انعقاد ہو رہا تھا تو کچھ شرف پسندوں کی جانب سے بائیکاٹ مہم چلائی گئی کرکٹ کی اور پی ایس ایل میچز کی, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں میری بات ہے, اللہ کا شکر ہے آئی بالز بھی اس دفعہ پچھلے پی ایس ایل سے زیادہ ہیں. ماں سوائے کراچی کے 2-4 میچز کے آپ کو اسٹیڈیمز میں 90% پلس 95% ہماری ٹکٹ سیل ہوئی ہیں. تو ایک چیز ان کو سوچ لینی چاہیے کہ بائیکاٹ کہنا آسان ہے, اس کا ملک کو کتنا نقصان ہے. اور ہم سارے مسلمان ہیں, بلیو کرتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو مسلمان کے لیے فائدے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سیدھا بائیکاٹ کریں, اور بہت سارے اور طریقے بھی ہوتے ہیں کرنے کے لیے. لیکن خیر اس کو پولیٹکس کو اور کرکٹ کو پلیز سائڈ پہ رکھیں تو بہت بہتر ہے.